بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فقط جبرائیل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پر دستک دینا، پلکوں سے در یار پر دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ ہم اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خود کیوں درود نہیں بھیجتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں؟ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا درود جو ہے اللہ پاک سے عرضی پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میرے محبوب سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں ضائع کر دیے جائیں گے وداؤٹ نوٹس۔ ہمارے تمام تر اعمال جو ہیں نا ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہماری کسی عمل سے کوئی بے ادبی کا ذرا بھی جو ہے نا ہم سے کوئی عمل سرزد ہو گیا۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ پہ درود پاک پڑھا ہوں۔ اس لیے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر ہم اللہم صلی علی، اللہ پاک سے یہ عرضی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جو ہمارا بھیجا ہوا درود ہے۔ آپ جو ہے نا ان کی شان، ان کی عظمتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، شانیں کیا ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ بھیج دیں، یہ ہمارا درود آپ بھیج دیں ان کی عظمتوں، ان کی رفتوں کے مطابق۔ ہماری یہ جرت نہیں ہے، ہمیں اس نزاکت کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس میں کوئی کمی پیشی، کوئی کوتاہی، کوئی فرق ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہم صلی علی کہتے ہیں نا تو فوراً اللہ پاک کی توجہ اور رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی فرشتہ ہمارا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں دو فائدے ملتے ہیں، ایک تو ہم اللہ پاک کی جو ہے رحمتیں اور توجہ کو اپنی طرف جو ہے نا مرکوز کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہمارا درود پاک جاتا ہے تو وہ اپنی امتیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہماری ولدیت کے ساتھ ہمارا درود و سلام ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری مجال نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود خود بھیجیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان پر ڈائریکٹ درود بھیجیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ہے نا فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، جس کی تکمیل ہم کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو درود کا تحفہ ہے نا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درود و سلام جو ہم نے پڑھا ہے نا یہ آپ پیش کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں، مقام اور شان سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے پاس نہ اتنی سمجھ ہے، نہ اتنا شعور ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیج سکیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا صفات کاملہ کا کوئی آدمی، کوئی انسان، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی آپ کی عظمتوں، رفتوں کو پوری طرح بیان نہیں فرما سکتے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری عظمت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خود درود نہیں بھیجتے۔ دوسرا، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا
تو ہمارا وجود، ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے اعمال جو ہے نا اتنے پاکیزہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ بھیج سکیں۔ اس لیے جب بھی درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے، کرم بھیجیے، سلامتی بھیجیے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کے نعوذ باللہ محتاج نہیں ہیں۔ دراصل ہم جو درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں نا، اس سے مراد ہمارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار درود کی صورت میں، سلام کی صورت میں پیش کرتے ہیں نا، تو رب تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر پل کو درود سے، سلام سے سجانا چاہیے۔ دیکھیں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ پاک سے عرضی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سلامتی بھیجیں، برکتیں، رحمتیں بھیجیں، تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کیونکہ ہم جو ہے نا اس رب کی عطاؤں رحمت کے مطابق 100% تسبیح نہیں کر سکتے، ہم میں 100 کوتاہیاں، کمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو رب کا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہمارے بولوں کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہم 100% عبادت تسبیح کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم اتنے صاف ستھرے تقوی کے پہاڑ ہیں کہ ہماری تسبیح میں، ذکر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہم انسان ہیں، گناہوں سے لتھیڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب ہم اللہ پاک سے بولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک میں ہماری جو کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں نا اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے درود پاک پڑھنے کے ہمیں 2 بڑے فائدے ملتے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور جو ہے توجہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے ہر حکم کے پیچھے راز ہیں اور ہمارے لیے ہی فائدے پوشیدہ ہیں۔ تو رب کریم سے اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدا درود شریف کی تسبیحات اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ دل میں ندامت جو ہے نا رکھنی چاہیے تاکہ ہم سے اس ذکر کی توفیق چھینی نہ جائے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔